ناظرین کرام السلام علیکم۔ موسیٰ سعید بہاولپور سے ممبر سینٹرل کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 18 ستمبر سن 2021 ہے۔ میر مرتضیٰ بھٹو شہید کا جنم دن ہے۔ اس ستمبر 1 ستمبر سے ہی ملک بھر میں خصوصاً سندھ میں شہید مرتضیٰ بھٹو کی برسی کے بارے میں جلوس نکالے جا رہے ہیں، فنکشنز ادا کیے جا رہے ہیں۔ آج قائد انقلاب شہید مرتضیٰ بھٹو کی سالگرہ کا دن منا رہے ہیں۔ اس سالگرہ کے دن کے 2 دن بعد 20 ستمبر سن 2021 کو میر مرتضیٰ بھٹو کو بہمانہ طور پر ان کے گھر 70 کلفٹن کے سامنے شہید کر دیا گیا تھا ایک سازش کے ذریعے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ میں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں بتایا تھا کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ انتہائی رنجیدہ خاطر ہونے کے باوجود، انتہائی رنجیدہ خاطر، اس لیے کہ زرداری سازشوں کے ذریعے سے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے پپٹ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلوا کر کو چیئرپرسن بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو معزول کر دیا تھا اور خود تاحیات چیئرپرسن بن گئی، جبکہ بیگم صاحبہ نے کو چیئرپرسن کی حیثیت سے بہت بلڈ اپ کیا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب ان کے خلاف کیس ٹرائل لاہور میں ہو رہا تھا، ہائی کورٹ میں، مرڈر کیس، سازشی کیس، تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ان کو باہر بھجوا۔ جب ایک ملاقات کے لیے گئیں بیگم صاحبہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اپنے شوہر سے ملنے، تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ میر مرتضیٰ شاہ نواز کو باہر بھجوایا یا نہیں، وہ گئے ہیں یا نہیں؟ تو بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ نہیں، جس پر بھٹو صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا تھا، اس لیے کہ بھٹو صاحب کو یہ اندیشہ تھا کہ میرے دونوں بیٹوں کو کہیں ضیاء الحق اور اس کی سازشی رجیم جو ہے، جو امریکی گماشتہ کے طور پر پاکستان میں کوڈیٹا کے ذریعے پاور میں لائی گئی تھی، کہ وہ انہیں ان کی زندگیوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ بھٹو صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ایک خاتون ہونے کے حوالے بیگم صاحبہ اور بے نظیر بھٹو کو اس قدر گزند نہیں پہنچائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان ظالموں نے انہیں بھی برسا برس بہت عرصہ تک انہیں نظر بند رکھا، سخت تکلیفیں دی۔ تو ناظرین اکرام، بیگم صاحبہ رنجیدہ خاطر تھی اس بات سے کہ لاڑکانے سے 5 جنوری کو، جولائی نہیں، 5 جنوری کو جو بھٹو صاحب کی سالگرہ کے موقع پر ایک جلوس لے جایا جا رہا تھا، بہت بھاری جلوس تھا، تو زرداری سازش نے یہ کیا کہ زور توڑنے کے لیے پولیس ایکشن کروایا گیا، شیلنگ کی گئی، اس گھر پر گولیاں برسائی گئیں جس گھر میں بے نظیر بھٹو نے جنم لیا تھا۔ بیگم صاحبہ کی بڑی خوفناک، بڑی دردناک میڈیا کو ایڈریس کرنے کی ویڈیو موجود تھی، جو ایک بار چلی ہمارے چینلز پر بھی، دل دہلا دینے والی تھی، جس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا دروازوں پر کہ دیکھیں یہاں پر پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو نے جنم لیا، اور اسی کی دور میں یہاں پر گولیاں برسائی گئیں اور ایک کارکن شہید ہوا، اور درجن بھر کے قریب جو میر مرتضیٰ کے فالورز تھے
जो एक्टिविस्ट थे, जो लीडर्स थे, उन पर झूठे मुकदमे बनवा कर जेल भेज दिया गया था। तो नाज़रीन कराम, उन दिनों मीर मुर्तज़ा भुट्टो जेल में थे, अभी उनकी ज़मानतें नहीं हुई थी। जब ज़मानतें हुई तो फिर एक रोज़ मैं खाना खा के मीर साहब के साथ, मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ खाना खाकर मैं बाहर निकला तो मेन गेट के साथ जो कॉरिडोर है वहाँ पर बेगम साहिबा बैठी हुई थी। मेरे सामने आज भी वो नक्शा घूम रहा है। मैंने उन्हें सलाम किया और मैं उनके करीब सोफ़े पर बैठ गया। तो मैंने बेगम साहिबा से तबादला ख़्याल किया तो मैंने बेगम साहिबा को बहुत फ़िक्रमंद पाया। उस रोज़ ही मैंने ये महसूस किया था। फिर चंद रोज़ बाद बेगम साहिबा के बारे में सुना कि वो स्लिप कर गई हैं और अपनी बेटी वज़ीर आज़म के पास चली गई हैं। तो मेरे इस जो मैंने अंदाज़ा मुलाकात में लगाया था वो दुरुस्त साबित हुआ कि बेगम साहिबा बहुत खौफज़दा थी कि मेरे अकेले रह जाने वाले लाल मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है, जो कि बेगम साहिबा के नज़दीक भी ये था कि ये मेरे शहीद खामन जुल्फ़कार अली भुट्टो के मिशन को मुकम्मल करेगा, कि वो स्लिप होकर अपनी बेटी वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के पास मुंतकिल हो गई थी। यानी अपने बेटे को बज़ाहिर छोड़कर वहाँ मुंतकिल हुई। क्यों मुंतकिल हुई? इसलिए मुंतकिल हुई कि मैं अपने बेटे को ज़रदारी की महल्लाती साजिशों से बचा सकूँ। और फिर ऐसा किया भी। मैंने गुज़श्ता एक उसमें बताया था कि जो कि बाद में फिर बहुत बड़ी गलती साबित हुआ, वो ये कि बेगम साहिबा ने बेनज़ीर साहिबा अपनी प्राइम मिनिस्टर बेटी को और अपने बेटे को मीर मुर्तज़ा को बाहम मुलाकात करवाई। बेगम साहिबा ने मेरी इतलाआत के मुताबिक, आप भी इससे यकीनन एग्री करेंगे, बेगम साहिबा बहुत दानिशवर औरत थी। वो अपने खामद की जुल्फ़कार अली भुट्टो की बहुत वफ़ादार साथी थी और सियासत में उनकी हमरकीब थी। वो महल्लाती साजिशों से खूब वाकिफ़ थी, इसलिए कि वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़कार अली भुट्टो रहे, उससे पहले आप पैदावार के वज़ीर रहे, तो ये सब दौर उन्होंने देखा था। तो वो महल्लाती साजिशों से बखूबी वाकिफ़ थी। तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए कि महल्लाती साजिशें जो कि ज़रदारी एक हरीफ के तौर पर कर सकता है, उससे मैं अपने बेटे को महफूज रखूं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सकी। तो मेरी मालूमात के मुताबिक 2 ऑप्शन पेश की थी बेनज़ीर भुट्टो को। वो बेगम साहिबा ने जो पेश की उसमें मशवरा दिया तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। मुर्तज़ा तुम्हारा भाई है और जद्दोजहद की ज़बरदस्त तजर्बा रखता है, सलाहियत रखता है। ये ठीक है कि वो जो एक जद्दोजहद की थी वो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन वो उसके साथ तजर्बात तो बहुत कुछ लाई, बहुत कुछ इल्म लाई। तो बेगम साहबा ने ये कहा कि बेनज़ीर या तो उसे पार्टी दे दो, इसलिए कि जमहूरियत में पार्टी और हुकूमती ओहदा 2 अलहदा चीज़ें होती हैं। और पार्टी जो है वो गाइड करती है, कोऑर्डिनेट करती है, सुपरवाइज़ करती है। तो वो तुम्हारे लिए मावन साबित होगा तुम्हारी हुकूमत के लिए। तुम्हारी हुकूमत में जो ये करप्ट एलिमेंट आ गया है, ये जो वडेरों का ग्रुप आ गया है और वो करप्शन के दास्ताने छोड़े हुए है, जिसका मीर मुर्तज़ा भुट्टो अपने जलसों में अक्सर जिक्र भी किया करते थे, और ये खुली हकीकत है। उसको आप कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये कहा कि देखिए, इसको रिशफल करने के लिए ज़रूरी है कि मुर्तज़ा भुट्टो को पार्टी दे दो और वो तुम्हारे लिए मामून होगा। फिर दूसरा ऑप्शन कहा और ये गारंटी भी दी। बेगम साहबा ने कहा, मैं गारंटी करती हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारा मुखालिफ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी हुकूमत को बेहतर देखना चाहता है।
وہ چاہتا ہے کہ شہید پاپا ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کی تکمیل ہو، عوام کو سہولتیں ملیں، عوام کو حق حکمرانی ملے۔ تو بیگم صاحبہ نے پھر ایک دوسرا آپشن کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اسے مناسب نہیں سمجھتی اور حکومتی عہدے کے ساتھ پارٹی کا عہدہ بھی خود ہی رکھنا چاہتی ہو، جو کہ مناسب تو نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم خود وزیر اعظم ہو تو پھر کون تمہیں تنقید کر سکے گا، کون تمہیں واچ کر سکے گا؟ تو بھائی کو دشمن سمجھنے کی بجائے یا مخالف سمجھنے کی بجائے اس کو اپنا معاون سمجھو۔ یہ تھا بیگم صاحبہ کی لاجک۔ اور پھر کہا کہ اگر تم یہ نہیں مناسب سمجھتی تو پھر اس کو سندھ کی حکمرانی دے دو، وہ بھی تمہارے لیے وفاقی حکومت کے لیے مناسب ہوگی۔ لیکن وفاقی حکومت پر بھی اور سندھ کی حکومت پر بھی آصف علی زرداری کا کنٹرول تھا۔ اگرچہ وزیر اعظم بے نظیر ضرور تھیں، لیکن ایک سازشی عمل کے ذریعے سے ایک بہت گہرا تنگ کیا ہوا تھا آصف علی زرداری نے۔ تو ایسی صورت میں اسے کہا کہ سندھ کی حکومت دے دو۔ تو ایک تیسرا آپشن بھی ناظرین کرام اور پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے جیالو، آپ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے جیالو اور تمام سیاسی جماعتوں کے ورکرز، کیونکہ وہ بھی ہمارے نزدیک بائیں بازو کے ہوتے ہیں، اقتدار سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اقتدار تو وہ ڈیرا اوپر کی اپر کلاس، ایلیٹ کلاس کے پاس ہوتا ہے، الیکٹیبل کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ سب میں ان کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں امید ہے کہ وہ بہت جلد دوسری دائیں بازو کے سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی جو کہ بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اقتدار سے محروم ہیں، انہیں اقتدار میں حصہ نہیں دیا جاتا، ان کے ذریعے حکومت نہیں چلائی جاتی، صرف وڈیرے اور اشرافیہ ایلیٹ کلاس مافیا حکومت چلاتے ہیں۔ تو پاکستان کو مافیات کی حکمرانی سے نجات دلانے کے لیے بہت جلد دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی اور پیپلز پارٹی کے کارکن بھی جیالے جو ہیں وہ ہمارے ہم سفر بنیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کو ایک شاندار عوامی پارٹی بنائیں گے جو عوامی حکمرانی کا نظام لا سکے۔ تو اس لیے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ محلاتی سازشوں کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک تیسرا آپشن بھی تھا، کاش وہ اختیار کر لیا جاتا، کاش وہ اختیار کر لیا جاتا۔ یہ میں ان دنوں ہی سوچ رہا تھا اور اس کے لیے میں نے کوشش بھی کی کہ میں اپنا یہ تھاٹ، یہ آئیڈیا، یہ فارمولا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تک پہنچاؤں، پرائم منسٹر صاحبہ تک پہنچاؤں کہ آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ میں نے اس کے بارے میں اسلام آباد کا سفر بھی کیا اور ایک شخصیت سے ملاقات بھی کی، لیکن اس شخصیت کو میں آج اس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ مختار بھٹو صاحب تھے جو کہ مشیر تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے۔ تو میں نے محسوس کیا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ بہت قریب ہیں، تو میں نے ان تک یہ خیال پہنچایا، لیکن میں نے انہیں بہت میں نے محدود پایا کہ وہ شخصیت پرستی سے محدود تھے۔ مثلا ان کا مجھے یہ کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت عالی دماغ ہیں، وہ خود یہ وہ خود بہتر سوچ سکتی ہیں، یعنی وہ ایک خوش آمدیوں کا ایک گروپ تھا جو کہ بے نظیر نے اپنے گرد اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، وہ تیسرا آپشن کیا تھا جو کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں؟ وہ تیسرا آپشن یہ تھا کہ انتہائی کانفیڈینشیل طریقے سے، انتہائی سیکرٹ طریقے سے بے نظیر صاحبہ اپنے بھائی کو پیٹرنائز کرتی ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے۔ میر صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے ایک پارٹی بنانے کے لیے، جبکہ ضیاء الحق کے دور سے بہت زیادہ، ویسے تو پیسے کی ہمیشہ ہی ضرورت رہی ہے، ایک طبقاتی نظام میں ضرورت بھی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بہت سیکرٹری ہونا چاہیے تھا۔ میر صاحب کے پیسے نہیں تھے، تو میر صاحب لیکن وہ صرف عوام کے سہارے پر اور جو ان کے اپنے وسائل تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو بنانے کے لیے خرچ ضرور کرتے تھے، لیکن جو ایک بڑی پارٹی بنانے کے لیے بے تحاشا سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس کے لیے بے نظیر صاحبہ بڑے سیکرٹ طریقے سے انہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر انہیں ابھرنے کا موقع دیتی اور میر مرتضیٰ کیڈر بنا لیتا
جو ہی وہ کیڈر بنا لیتا وہ ریشفل کر سکتا تھا اس کرپٹ ایلیمنٹ کو جو کہ آصف علی زرداری ان کے شوہر کی قیادت میں گھیرے ہوئے تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، ان کی حکومت کو ہولڈ کیے ہوئے تھا، تو وہ ایک مناسب کیڈر تیار ہو کر سامنے آتا جس کے ذریعے اس کو ریپلیس کیا جا سکتا تھا اور اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے۔ تو وہ میر مرتضیٰ بھٹو کا کیڈر اگر وہ تیار ہو جاتا تو پاکستان کو ایک ایسی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو مل جاتی جو کہ نہ صرف گھیرا توڑتی سامراج کے تسلط کو پاکستان سے ختم کرتی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو، چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو بھی مکمل کرتی۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک تیسرا آپشن تھا کہ ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اسے اسٹیبلش کیا جا سکتا تھا میر مرتضیٰ بھٹو کو، اور وہ کیڈر تیار ہو جاتا، میر مرتضیٰ بھٹو مضبوط ہو جاتا، تو پھر سامراجی قوت بے نظیر بھٹو کو کبھی شہید نہ کرواتی، کبھی قتل نہ کرواتی، اس لیے کہ پھر اس قوت کو یہ علم ہوتا کہ بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے سے اس سے زیادہ ڈائی ہارڈ چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کا جانشین میر مرتضیٰ بھٹو آ جائے گا، جو کہ پاکستان سے امریکی نظام کا جنازہ نکال دے گا۔ تو ناظرین کرام، پھر خود سامراجی قوتیں حفاظت کرتی بے نظیر بھٹو کی حکمرانی کی، اور بے نظیر بھٹو کی وہ حکومت بھی اگرچہ وہ سامراجیوں کے کنیکشنز اور ان کے تعلق کے حوالے سے وہ قائم ہوتی، لیکن وہ استحصالی کم ہوتی، وہ اسی طرح ہوتی جیسا کہ سوویت یونین کے دباؤ کے زیر اثر ویلفیئر اسٹیٹس بنانا پڑا سرمایہ دار، ترقی یافتہ سرمایہ دار ملکوں کو، کہ اگر برطانیہ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا، وہاں کے مزدوروں کو، وہاں کے عوام کو سہولتیں نہیں دی جائیں گی، ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنایا جائے گا، تو وہاں پر سوشلسٹ ریولیوشن آ جائے گا۔ پھر ایسا کرتے، پھر پاکستان کی ڈیولپمنٹ بھی کروائی جاتی اور خود سامراجی کرواتے اس تھریٹ سے بچنے کے لیے۔ یعنی میر مرتضیٰ کی زندگی جو تھی وہ ضمانت فراہم کرتی پولیٹیکلی۔ ویسے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو خدا کی زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ ایک ہمارے ہاں پرانا ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس سے جو ہمارے دنیا کے حساب کتاب ہیں، سائنٹیفک جو سوچ ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ پھر کیا یہ رب تعالیٰ نے لکھا تھا کہ ضیاء الحق کی غلطی کی وجہ سے، اندرونی مداخلت کی وجہ سے جو افغانستان میں کی گئی، اس کے کانسیکوینسز پھر کیا نکلے؟ 50 لاکھ مسلمان المناک ہلاکتوں سے دوچار کیے گئے، کتنی تباہی مچائی یونیپولر پاور امریکہ نے، اور افغانستان میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ یہ افغانستان کے طالبان کی جو فتح ہے، اس کے لیے قربانیوں کا حساب آپ دیکھیں، صرف افغانیوں کی قربانیاں چند لاکھ کی نہیں ہیں، یہ پورے عالم اسلام کی جو ہے، اس لیے کہ دنیا کا بیلنس آف پاور ختم ہوا اور یونیپولر پاور بنا۔ تو پھر اگر وہ پاور ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ باتیں نہ ہوتی، یہ اتنی ہلاکتیں نہ ہوتی، عراق تباہ نہ کیا جاتا، لیبیا تباہ نہ کیا جاتا، شام تباہ نہ کیا جاتا۔ اور خود دیکھیں کہ 80,000 کے قریب تو ہم پاکستانی شہید ہوئے ہمارے اس آپس کی لڑائی میں، یعنی مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان۔ کیا کیفیت، کیا صورتحال رہی افغانستان کی لڑائی میں؟ تو چند ہزار آدمی امریکی مرے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پاکستان کو ایک بہت خوبصورت حکمرانی مل سکتی تھی اگر یہ تیسرا آپشن اختیار کر لیا جاتا۔ پہلے 2 آپشن بھی امپورٹنٹ آپشن تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیسرا آپشن زیادہ مناسب ہوتا اور یہ ایک پاکستان میں سحر طلوع ہو چکی ہوتی۔ ناظرین کرام، اب پاکستان کو آج جن حالات کا سامنا ہے، اس کے لیے
ذوالفقار علی بھٹو جیسی قیادت کی ضرورت تھی، اس کے لیے میر مرتضیٰ جیسی قیادت کی ضرورت تھی. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے. گھبرانے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی جو لیڈرشپ ہے، جو چیئر پرسن ہیں محترمہ غنوہ بھٹو، وہ قطعاً گریڈی نہیں ہے اقتدار کے لیے. اگر وہ اقتدار کے لیے گریڈی ہوتی تو وہ بہت عرصہ پہلے پاور میں آ جاتی سامراجی قوتوں کے ساتھ. اس لیے کہ سامراجی قوتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ بہت چلا چکے بھٹو کے نام پر وڈیروں کی حکمرانی، زرداری کی قیادت میں. اب ضرورت ہے کہ بھٹو کو ریئل جو وارث ہے ان کو سامنے لا کر. لیکن بھٹو کے وارث صرف فاطمہ نہیں، صرف ذوالفقار علی میر بابا جونیئر نہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے وارث غنوہ بھٹو کے نزدیک پاکستان پیپلز پارٹی کے محنت کش کارکن ہیں، غریب عوام ہیں، ورکرز ہیں، جیالے ہیں. تو اس کے لیے وہ جیالوں کے ایسا کیڈر بنانا چاہتی ہیں جو کہ عوام کو لیڈ کر سکے. عوام کے موجودہ ظالمانہ طبقاتی سامراجی نظام کو ختم کرنے کے لیے عوام کو طبقاتی شعور کی بنیاد پر منظم کر سکے، اور اس کے بعد پھر طبقاتی جدوجہد کے ذریعے سے موجودہ طبقاتی ظالمانہ نظام کو ختم کر سکیں اور پاکستان میں عظیم انقلاب لا سکیں، جو ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش تھی. تو ناظرین اکرام، آج شہید میر مرتضیٰ بھٹو کی سالگرہ کا دن ہے، اور آج عہد کا دن ہے، اور پھر 20 ستمبر کو بھی بہت بڑے عہد کا دن ہوگا. یہ 20 سال گزر گئے. غنوہ بھٹو کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ اس نے پیپلز پارٹی شہید بھٹو کو صحیح بنیادوں پر منظم کرنے کی تو کوشش کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ لوگوں اپنے ہیروز پہ انحصار کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارے ہیروز کو سامراجی قوتیں خرید لیتی ہیں. جیسے یہ فروخت ہوئے، کمپرومائز کیا بھٹو کے نام پر اور حکومتیں حاصل کی. اور جیسے کہ یہ پھر کہا غنوہ بھٹو نے کہ اگر خریدے نہ جا سکیں پھر انہیں شہید کروا دیتے ہیں. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کروایا گیا، میر مرتضیٰ کو شہید کروایا گیا، میر شاہ نواز کو شہید کروایا گیا، اور پھر بے نظیر بھٹو کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گی، وہ ان شرائط پر کی پابندی نہیں کرے گی جن شرائط پر پابندی پہلے 2 ادوار میں کر چکی ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کروایا گیا، اور اس کے وارث کے طور پر آصف علی زرداری ان کے شوہر کو لایا گیا، اور ان کو پہلے سے الرٹ رکھا گیا کہ تیار رہیں. چنانچہ وہ تیاری میں تھا، اس کو فرضی وصیت نامہ بنا کر دیا گیا. وہ دیکھیں وہ پاور میں آیا تو اس نے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے بارے میں کوئی اقدامات نہیں کیے، اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ قتل کروانے والے کون ہیں. یہ ایک سب سے بڑی بات ہے. اگر کوئی جیالوں کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ تو پھر نابینا ہی ہوں گے، وہ دولت شاہ کے سیاسی چوہے ہی ہوں گے سیاسی. تو اس حوالے سے یہ ایک تاریخ کا ایک جبر رہا. تو غنوہ بھٹو صاحبہ نے یہ کہا کہ اس لیے جیالوں کو ہیرو بننا چاہیے. کیسے ہیرو بننا چاہیے؟ عوام کو طبقاتی بنیاد پر منظم کر کے گاؤں گاؤں، گلی گلی، محلہ محلہ، شہر شہر، ملک بھر میں ایسی آرگنائزیشن بنانی چاہیے جو کہ عوامی حکمرانی کا کیڈر فراہم کر سکے، جو حکومت چلا سکے، عوام کو حکمرانی. یہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے بھی رہتے ہیں، نہیں بھی ہوتے، کچھ زیادہ کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جب عوام کو اقتدار ملے گا
تو پھر عوام اپنے مسائل خود حل کر لیں گے۔ مولانا بھٹو صاحبہ عوام کو کہ ہم یہ عوام کے لیے کر دیں گے، یہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عوام کو پاور دو۔ اسی لیے میر مرتضیٰ بھٹو نے جو پارٹی کی بنیاد بنائی وہ اس بنیاد پہ تھی کہ پاور ٹو دا ورکرز، کہ پارٹی کی طاقت جو ہے وہ ورکرز، اقتدار جو ہے وہ ورکرز کے پاس ہوگا، کیونکہ ورکرز کا اقتدار جو ہے اس میں چلنے والی پارٹی ہی عوام کو حکمرانی کا نظام دے سکتی ہے۔ ناظرین کرام، میں شہید مرتضیٰ بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر یہ آپ سے جو اظہار خیال کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں گے اور ہم تمام ورکرز یہ فرض سمجھیں گے کہ جو بھی سوچ رکھتے ہیں اگر وہ پیپلز پارٹی میں شہید بھٹو میں شامل نہیں ہیں تو وہ اس میں شامل ہوں، اور اپنے اپنی جگہ پر جہاں پارٹی نہیں ہے تو وہ پارٹی بنائیں۔ اس لیے کہ سن 70 کی پارٹی بھی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ایسے ہی بنائی تھی۔ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا میسج ملا کہ بھٹو کیا کرنا چاہتا ہے، خود میں نے بہاولپور ڈسٹرکٹ میں خود میں نے پارٹی بنائی، اور مجھے بعد میں تسلیم کیا گیا کہ میں بہاولپور ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہوں۔ اسی طرح خود بہاولپور کے بیشتر دیہاتوں میں پارٹی لوگوں نے آج خود بنائی، اور پھر مجھ سے انہوں نے اسے منظور کروایا، تسلیم کروایا۔ منظور تو میں نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ تسلیم کروایا، اور ہماری اس پارٹی نے یزمان میں ایک بہت بڑے چودھری کو شکست دی تھی، اور ایک غریب آدمی کامیاب ہوا تھا، اور یہ بہاولپور کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی انوکھے واقعات پنجاب بھر میں ہوئے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی عوامی طاقت سے انوکھے واقعات سامنے آنے چاہیے جو کہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں، لٹیروں، مافیا کی حکمرانی کے نظام کو الٹ کر رکھ دے، شکست دے آئندہ انتخابات میں۔ بلدیاتی انتخابات بہت ممکن ہے کہ پہلے ہوں۔ اصل میں سوشلسٹ نظام کی بنیاد جو ہے وہ بلدیاتی نظام ہی سے شروع ہوتی ہے۔ کاش ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بلدیاتی ایکٹ تو پاس کیا گیا، قانون تو بنایا گیا، پنجاب میں بنایا گیا، سندھ میں بنایا گیا، لیکن بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکے۔ بہت 5 سال کے دوران بہت بڑے بڑے کام کیے، ہر فیلڈ میں بڑے بڑے کام کیے، ملک کو کانسٹیٹیوشن دیا، اور بہت سے ترقیاتی منصوبے جو کہ پاکستان کو اپنی بنیادوں پر کھڑا کر سکتے تھے، جو پاکستان کو خود کفیل بنا سکتے تھے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنے۔ بہت سی اور قانون سازیاں ہوئیں، بہت سی اصلاحات ہوئیں، لیبر اصلاحات ہوئیں، ایگریکلچر اصلاحات ہوئیں۔ آپ دیکھیں کہ میڈیسنز کی اصلاحات، جنرک میڈیسنز کی اصلاحات کی گئی، جو کہ بھارت میں 43 سال بعد اسے اڈاپٹ کیا گیا جزوی طور پر۔ ہمارے ہاں تو کمپلیٹلی وہ ایک سسٹم تھا جو کہ لائے، لیکن ایک کوتاہی رہ گئی۔ وہ کوتاہی یہ رہ گئی کہ بلدیاتی کیڈر تیار نہیں کیا جا سکا، منتخب کیڈر وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ذریعے ہی اور بیوروکریسی کے ذریعے ہی چلایا جاتا رہا، تو جس کے لیے وہ بڑا ایک سیٹ بیک پہنچا۔ کاش اگر بلدیاتی کیڈر تیار ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہے کہ مخالف آ جاتے لوگ، لیکن ایک سلسلہ تو چل پڑتا۔ ویسے مخالف کیوں آتے؟ اگر عوام کو موٹیویٹ کیا جائے تو عوام میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، خدا کی طاقت ہوتی ہے اس میں، یہ بڑے بڑے طاقتی طاقتوں کو شکست دے دیتی ہے۔ تو اس کے لیے چیالوں کو تیاری کرنی چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کو جن گاؤں میں نہیں ہے خود بنائیں اور پھر اوپر تسلیم کروائیں۔ عوام کی طاقت سے جو پارٹی بنتی ہے، بنتی بڑی مشکل کی پارٹی، لیکن بنا لی جائے تو یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے سامنے کوئی سامراجی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، اور پاکستان کو ایسے ہی اس وقت سیاسی پارٹی کی ضرورت۔ تمام پارٹیاں فیل ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیں مسلم لیگ نون فیل ہو گئی، مسلم لیگ کاف فیل ہو گئی، مسلم لیگ ضیاء بن ہی نہیں سکی، ضیاء فیل ہو گیا، تمام فیل ہو گئے۔ اور پاکستان اس وقت سی پیک کے حوالے سے اور امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے یہ جو صورتحال کشمکش کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے،
پاکستان تیسری عالمی جنگ کا جیسا کہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فیلڈ بن سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سب صورتحال سے بچنے کے لیے پاکستان کو کامیابی کے ساتھ آزادی کے حقیقی دور کی طرف لے جانے کے لیے ایک بہت ہی عوام کی بھی ضرورت ہے، اور وہ فرض ادا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو جو ہے رول ادا کر سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا، میری باتیں پسند آئیں تو دیکھیں یہ عوام کی باتیں ہیں، اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہوں ہمارے ان خیالات سے تو میرے اس پیغام کو، میرے اس ویڈیو کو آپ دوستوں تک پہنچائیے، اس غنوہ بھٹو کے اس پیغام کے ساتھ کہ لوگوں اپنے ہیروز پہ انحصار کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ان کو سامراجی طاقتیں خرید لیتی ہیں، خریدے نہ جا سکے تو انہیں قتل کروا دیتی ہے، دونوں طرح عوام کو شکست ہو جاتی ہے۔ عوام خود ہیرو بنے، جیالے خود ہیرو بنے، لیڈرشپ پرووائڈ کریں، پھر جو فتح نصیب ہوگی تو پھر ان کے ہیروز بھی محفوظ رہیں گے۔ خدا حافظ، میں آپ لوگ